وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. گزشتہ کل بصارت اور بصیرت کے اوپر کچھ باتیں ہوئی. آج پھر دو الفاظ ہیں، ایک خوف اور دوسرا خشیت. خوف کہتے ہیں ڈر کو، اور ڈر بھی دو طرح کا ہوتا ہے، اندرونی اور بیرونی. تو اندر کے ڈر کو حزن کہتے ہیں اور باہر کے ڈر کو خوف کہتے ہیں. جب بھی کسی بیرونی عنصر کا ڈر ہوگا تو اسے خوف کہیں گے، اور جب اندر کا کوئی غم، اندر کا کوئی روگ ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا تو اسے حزن کہیں گے. اسی لیے جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے دل میں فکر ہوگی، پتہ نہیں بنے گا کیا، تو داخل ہوتے ہی کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. وہ حزن چلا جائے گا، دل کا غم چلا جائے گا، سکون ہو جائے گا. اگر یہ ظاہر باہر کی سمت سے ہو تو اس کو خوف کہتے ہیں. خوف عام طور پر استعمال ہوتا ہے سزا کے بارے میں، عذاب کے بارے میں. مثلا خوف سانپ سے ڈس نہ لے، خوف چور سے مال نہ ہم سے چھین لے، خوف قاتل سے ہمیں قتل نہ کر دے. تو بیرونی جتنے بھی عناصر ہیں ان سے جب تکلیف پہنچنے کا ڈر ہوتا ہے تو اس کو خوف کہتے ہیں. مومن کو اللہ تعالیٰ سے بھی خوف آتا ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، اور وہ آقا ہے، ہم اس کے بندے ہیں. اس کے باوجود ہم کوتاہیاں کرتے ہیں، منمانیاں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے منمانیاں کرنے والوں سے انتقام لینے کا حکم دیا. آج بھی ہم نے آیت سنی فلما آسفونا انتقمنا منہم. جب انہوں نے ہمیں متاسف کیا، جیسے بندہ کہتا ہے نا جی تو نے بڑا مجھے مایوس کیا ہے، مجھے تو اسے توقع نہیں تھی. تو جب بندے اپنے اللہ تعالی کی توقعات پہ پورے نہیں اترتے تو اس کے لیے آسفونا کا لفظ استعمال، متاسف کیا انہوں نے. پھر کیا ہوا؟ انتقمنا منہم، ہم نے بھی انتقام لیا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے انتقام لیں گے. تو یہ جو ڈر ہے نا کوتاہیوں پر، غفلتوں پر، گناہوں پر عذاب ہونے کا، اس کو خوف کہتے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے بچے سے کوئی برتن ٹوٹ جائے قیمتی، اور وہ کمرے میں چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے، مگر اس کو ڈر بھی ہوتا ہے کہ امی کو پتہ چلے گا تو مجھے تھپڑ لگیں گے، اور ابو کو پتہ چلے گا تو جوتے لگیں گے. تو اس کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے، اس وقت وہ ڈر رہا ہوتا ہے. اور ڈر کی سمت میں کیا چیز غالب ہوتی ہے؟ سزا کا عنصر غالب ہوتا ہے کہ مجھے سزا ملے گی. اس لیے اس کو خوف کہتے ہیں. جب کسی بندے کو اپنے گناہوں کی بنا پر اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر لگے، اس کو خوف کہیں گے کہ دل میں اللہ کا خوف ہے. اور یہ بھی عبادت ہے.
اس پر ڈبل اجر ملتا ہے. فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں. سبحان اللہ، 2 جنتیں ملیں گی. آج دنیا بھی گھر میں 2 گھر بناتی ہے، ایک اہل خانہ کے لیے گھر اور ایک مہمان خانہ. تو خانے تو 2 ہوئے نا، اہل خانہ کے لیے اور پھر مہمان کے لیے. تو ایسے ہی اللہ تعالی اس کو جنت میں اتنا بڑا گھر دیں گے کہ ایک ہوگا گھر اس کے اہل خانہ کے لیے اور دوسرا گھر ہوگا اس کے مہمانوں کے لیے. 2 گھر ملیں. یہ نہیں ہوگا کہ بھائی پہلے اس محلے میں رہے گا تو پھر کچھ عرصے کے بعد دوسرے محلے میں جا کے رہے گا. 2 گھر ملے. کس کو؟ جو اللہ رب العزت سے ڈرے گا، خوف کھائے گا. یہ جو خوف ہے نا، یہ ایک طبعی سی چیز ہے. یہ نیکوں کو بھی ہوتا ہے اور یہ بروں کو بھی ہوتا ہے. ایک طبعی سی چیز ہے اور یہ مقام ولایت کے منافی نہیں ہے، مقام نبوت کے منافی نہیں ہے. طبعاً خوف آتا ہے انسان کو بعض مواقع پر. اب دیکھیں، سنیے قرآن عظیم الشان. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں تو آگے ایک بنی اسرائیل کا آدمی اس کی لڑائی ہو رہی ہے دوسرے بندے کے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ وہ اپنے بندے کو چھڑائے کہ دوسرا اس کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، اسے زیادہ مار رہا تھا. اب اس کو سٹاپ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اس کو ذرا ایک مکہ سا لگایا، فَوَقَذَ مُوسَىٰ فَقَذَارِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پنچ لگایا، ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا. چلو جی، وہ تو گرا اور مر گیا. اللہ تیری شان، اتنا زور اللہ نے دیا تھا، ایک مکہ مار کے بندہ ہی مار دیا. اچھا خیر، دوسرا بندہ جو ان کا اپنا تھا وہ کھسک گیا. اللہ تعالیٰ کی شان کہ جب کچھ عرصے کے بعد پھر ایک دن گزر رہے تھے، وہی ان کی قوم کا بندہ کسی دوسرے سے الجھ رہا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اس کو میں پھر چھڑاؤں، ہے ہی بیچارہ مار کھانے والا، کبھی اس سے کھا رہا ہوتا ہے، کبھی کسی اور سے کھا رہا ہوتا ہے. جب آپ آگے بڑھے نا کہ میں اس کو بچاؤں، تو اس کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی. وہ سمجھا کہ آج موسیٰ علیہ السلام کا مکہ مجھے پڑے گا. تو جیسے ہی اس کو محسوس ہوا نا، تو پہلے ہی کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کل بھی آپ نے بندے کو مار دیا تھا، آج مجھے نہ مارنا. چلو جی، راز آؤٹ ہو گیا. بات اڑتے اڑتے فرعون تک جا پہنچی. فرعون نے جی فوراً میٹنگ بلا لی. جتنے اس کے ایم این ایز این پی ایس تھے، عمرا تھے، سب کو اس نے بلا لیا اور کہا کہ بھئی دیکھو، اب موقع ملا ہے ہمیں. پہلے تو کوئی ایسا بہانہ نہیں مل رہا تھا نا، اب تو ایک بندے کو مارا، قتل کا مقدمہ چلاؤ اور پھانسی دو اور جان چھڑاؤ. تو وہ آپس میں مشورہ کرنے لگ گیا. اللہ تعالیٰ کی شان کے قدسی روحیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں. ایک نیک آدمی وہاں تھا، اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عقیدت تھی. چنانچہ جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی، اس نے آ کے بتایا، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ یہ جو عمرا ہے نا، یہ آپ کے قتل کرنے کا، پھانسی دینے کا ایک پلان بنا رہے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا، اب کیا؟ فخرج انی لک من الناصحین، آپ یہاں سے چلے جائیں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، میرا مشورہ تو یہی ہے.
اب جب اس نے یہ کہا نا تو دیکھیے نبی علیہ السلام ہے، مگر خوف ایک طبعی سی چیز ہے. قرآن مجید میں فخرج منها خائفا يترقب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے شہر میں سے جلدی اور پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے کہ کوئی پولیس والا آ تو نہیں رہا. وقت کے نبی ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ خوف کیا چیز ہوتی ہے؟ طبعی چیز ہوتی ہے. یہ انسان ہے، ہر انسان پہ خوف ہوتا ہے. مادی طور پر بھی یہ چیز ہے، اور یہ مقام ولایت اور مقام نبوت کے منافی نہیں ہے، طبعی چیز ہے. اور وہ دعا بھی مانگ رہے تھے، رب نجنی من القوم الظالمین، اللہ مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دیجیے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مدین کے راستے پہ ڈال دیا. وہ ایک بستی میں جا پہنچے جسے مدین کہتے تھے. وہاں شعیب علیہ السلام تھے، آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے، آخری عمر میں بوڑھے تھے، اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ بکریاں چراتی تھیں. وہاں انہوں نے آرام کرنے کا سوچا تو ایک کنواں ان کو ملا جہاں لوگ پانی پلا کے چلے گئے تھے، اور فقط 2 لڑکیاں تھیں جو اپنی بکریوں کو، جو 2-4 ہوں گی، ان کو پانی پلا رہی تھیں. بچہ کھچا جو وہاں ڈول میں ادھر ادھر بچہ کھچا تھا، بس بکریاں وہی پانی پی رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو ان کی طرف آئے، کہا کہ بھئی کیوں تم اس کو صحیح پانی نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا کہ یہ قوم کنویں سے پانی نکالتی ہے اور جب فارغ ہو جاتی ہے تو کنویں کے اوپر بڑی چٹان رکھ کے چلی جاتی ہے. وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے باپ جو ہیں وہ بوڑھے آدمی ہیں، ہم بچی ہیں، ہم اٹھا نہیں سکتی، تو جو بچہ کھچا پانی ہے بس ہم پلاتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس قوم میں بھی اونچ نیچ ہے. جدھر سے آ رہا ہوں ادھر بھی اونچ نیچ تھی، اور اب جدھر آ پہنچا ہوں یہاں بھی اونچ نیچ ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ اچھا میں بکریوں کو پانی پلا دیتا ہوں. فسقا لہما، ماشاء اللہ اکیلے تھے، چٹان کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا، پانی پلا دیا. اللہ کی شان. بچیاں بھی حیران، اتنی قوت اللہ نے دی. اور وہ بچیاں گھر گئیں. اب ان میں سے ایک جو تھی نا، اس نے جا کے والد کو پوری کارگزاری سنائی کہ اس طرح آج ہماری بکریوں کو کسی خدا کے بندے نے پانی پلا دیا. اور ساتھ ان نے یہ بھی مشورہ دیا کہ ابا جان آپ نے کسی نہ کسی کام کرنے والے کو تو رکھنا ہی ہے، اس کو آپ اپنے پاس ملازم رکھ لیں. ان خیر من استاجرت القوی امین، اچھا مزدور یا کام کرنے والا وہی ہوتا ہے طاقت بھی ہو امین بھی ہو. تو طاقت تو وہ دیکھ چکی تھی پتھر ہٹانے سے، اور امین کو دیکھ چکی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہیں ان کے چہروں پر اٹھتی ہی نہیں تھی. کہتے ہیں کہ چند بندوں کی فراست دنیا میں انوکھی تھی. چند بندوں کی فراست دنیا میں انوکھی تھی. ایک فراست موسیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا اور ان کی شخصیت میں اس نے نبوت کے ہونے والے نور کو ملاحظہ کر لیا. ایک نظر میں اس نے پہچان لیا
کہ یہ بہت صفات والا بندہ ہے، اور اس نے اپنے ابو کو مشورہ دیا کہ ان کو رکھ لیجیے۔ چنانچہ والد نے اسے بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کے لے آؤ۔ تو وہ آئی اور اس نے آ کر کہا کہ میرے ابو بلا رہے ہیں کہ آپ نے جو سقائی کا لانا پانی پلایا ہمیں ہماری بکریوں کو، تو آپ چلیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ اچھا میں آگے چلتا ہوں تو پیچھے چل، مجھے بتاتی رہنا کہ دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے۔ اللہ کی شان، عام طور پہ تو جو لے جانے والا رہبر اور رہنما ہو وہ آگے چلتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تقویٰ دیکھیے، اس لیے کہ وہ اگر آگے چلتی تو عین ممکن تھا کہ اس کی طرف نگاہ اٹھتی، سامنے نہ پڑتی تو پشت کی طرف سے پڑتی، تو یہ بھی تقویٰ کے خلاف۔ تو فرمایا کہ میں آگے چلوں گا، تو پیچھے آواز کے ذریعے سے مجھے بتا دینا کہ دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے۔ اس طرح ان کے گھر پہنچے، شعیب علیہ السلام سے بات ہوئی، چنانچہ انہوں نے وہاں فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، بات 9 سال کی ہوئی تھی مگر ارادہ کر لیا 10 سال کا، اور بتایا کہ جی میں تو ادھر سے آیا ہوں۔ تو ان کی بات سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تو ظالموں کی قوم سے نجات پا گیا۔ دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ جو خوف ہوتا ہے نا، فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، دیکھا اپنے سامنے ایک اژدہے کو دیکھتے ہیں کہ لاٹھی اژدہا بن گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کھانے لگے۔ یہ فطری سی چیز ہے۔ تو خوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب کہیں بیرونی چیز سے تکلیف پہنچنے کا ڈر ہو تو اس کو خوف کہتے ہیں۔ چلیں، مومن کو اللہ تعالیٰ سے بھی خوف آتا ہے، اس لیے کہ اس نے حکم خداوندی کو کہیں نظر انداز کیا ہوتا ہے، کہیں توڑا ہوتا ہے، کہیں اس کے مطابق عمل نہیں کیا ہوتا، تو اب اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچوں گا تو مجھے سزا ملے گی۔ تو خوف میں سزا ملنے کا پہلو غالب ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ کیوں جی سب بچے بولو نا ذرا اونچا بولیے۔ سمجھ گیا؟ اس کی سمجھ ہے کہ خوف میں سزا ملنے کا پہلو غالب ہے۔ خوف میں سزا ملنے کا پہلو غالب ہے۔ پہلو غالب کا مطلب یہ رنگ غالب ہوتا ہے، خوف سے تکلیف ملنے کا یا کسی سے عذاب ملنے کا یہ پہلو غالب ہوتا ہے۔ امید کم ہوتی ہے۔ امید تو نہیں نا، ڈر ہوتا ہے نا، اس وقت ڈر ہوتا ہے نا۔ تو یہ ہو گیا خوف۔ اب ایک ہوتی ہے خشیت۔ خشیت کیا؟ لفظی ترجمہ تو خشیت کا بھی ڈرنا ہے، لیکن ڈر میں اس کی نوعیت اور ہوتی ہے۔ خوف کی نوعیت ہوتی ہے سزا کی، اور اس میں نوعیت ہوتی ہے کسی کے روٹھ جانے کی۔ بیوی بھی ڈرتی ہے اپنے خاوند سے، مگر کیوں؟ ایسے نہیں ڈرتی کہ بھئی میں نے وقت پہ کھانا نہ بنایا تو آ کے جوتے لگائے گا، نہیں، وہ ڈرتی ہے کہ وہ مائنڈ کرے گا، وہ میرے ساتھ جو محبت کا تعلق ہے وہ نہیں اس کا رہے گا۔ تو اس محبت کی بنا پر جو خاوند کی ناراضگی کا اس کے دل کے اندر ڈر رہتا ہے، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک بہت ہی کالی کلوٹی بدصورت قسم کی کوئی عورت لڑکی تھی،
اس کو بادشاہ نے اپنے محل سرا میں رکھ لیا، نوکرانی باندھی یا جو بھی سمجھ لیں۔ اب اس کی تو توقعات سے بڑھ کر اس کو جگہ مل گئی نا، کہ یہ تو سوچتی تھی میں تو لوگوں کے گھروں کے بیت الخلاء دھونے کے قابل تھی، اور مجھے بادشاہ نے اپنے محل میں صفائی کے لیے رکھ لیا، خوابگاہ کی بناوٹ سجاوٹ کے لیے رکھ لیا۔ تو یہ اب دل کے اندر نہ سہمی سہمی رہے گی، کیوں؟ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو، کہیں بادشاہ میری چھٹی نہ کروا دے۔ اب ڈر اس کے دل میں بھی ہے، لیکن اس ڈر میں اس کو سزا ملنے کا پہلو غالب نہیں ہے کہ مجھے کوئی فزیکلی آ کے ہرٹ کرے گا، نہیں، بلکہ اس کے دل میں بس یہی خوف ہے کہ بھئی میں تو کسی قابل نہیں تھی، اور بادشاہ نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چنا، تو کسی عمل کی وجہ سے کہیں میں محروم نہ ہو جاؤں، بادشاہ سے دور نہ ہو جاؤں۔ اس کو خشیت کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، بے شک جو علماء ہوتے ہیں نا وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، مگر اس ڈر میں کون سا پہلو غالب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے روٹھ جانے کا۔ تو علماء کو ہر وقت دل میں یہ غم لگا رہتا ہے، دل میں ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کوئی عمل ہم سے ایسا نہ ہو کہیں ہمارے مالک ہم سے روٹھ نہ جائے۔ اس کو خشیت کہتے ہیں۔ بات سمجھا گئی؟ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لوگوں میں تم سے سب سے زیادہ اخشاکم باللہ، تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا خشیت والا ہوں۔ اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو کہا کہ اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اور اگر تو ناراض ہے تو تجھے اس وقت تک راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے۔ اے اللہ تجھے اس وقت تک راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے۔ اللہ، تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو مقرب ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، جو معرفت رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک تعلق ہوتا ہے، اور محبت کے تعلق کی وجہ سے ان کے لیے محبوب کا روٹھ جانا سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے بڑی تکلیف اور کوئی نہیں ہوتی۔ جب کوئی محبت میں کامل ہو، یعنی بہت فنا ہو محبت میں، اور اس کو ذرا سا بھی محسوس ہونا کہ اس بات سے میرا محبوب مجھ سے روٹھ جائے گا، وہ کبھی وہ کام نہیں کرے گا، اور ہر وقت اس کو یہ ذہن میں رہے گا کہ نہیں اس بات سے میرا افسر خفا نہ ہو جائے، میرا محبوب خفا نہ ہو جائے، میرا اللہ خفا نہ ہو جائے۔ تو اس خشیت میں محبت کا تعلق غالب ہوتا ہے، محبوب کے روٹھ جانے کا رنگ غالب ہوتا ہے۔ یہ ڈر رہتا ہے ہر وقت دل میں کہ روٹھ نہ جائے کوئی۔ اچھا، اس خشیت کے معانی نماز میں تو یہ ہوں گے کہ انسان اپنے اعضاء کو بہت ہی زیادہ ادب کے ساتھ رکھے، حرکت نہ کرے، ادھر ادھر نہ دیکھے، اپنی نگاہیں جہاں قیام میں ہونی چاہیے، رکوع میں ہونی چاہیے، سجدے میں ہونی چاہیے، وہیں رکھے۔
اپنے کپڑوں سے نہ کھیلے، داڑھی سے نہ کھیلے. کئی لوگ کھیلتے بھی تو ہیں نا نماز میں. چنانچہ ہم ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک صاحب نے آ کے اللہ اکبر، اور پھر ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا. اس نے پہلے اس کے 5 بجائے اور اس کے بعد اس کے 5 بجائے. میں نے کہا اب مجبور ہے، پاؤں پہ ہاتھ لگا نہیں سکتا، ورنہ اس کے بھی 10 بجا کے دکھاتا. اب یہ بھی نماز ہے کہ قیام میں کھڑا ہے اور انگلیوں کے جو ہے وہ بجا رہے. کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے نماز میں ہر وقت یوں ہاتھ ہی چلتا رہتا ہے، اپنے کپڑوں کو ہی ٹھیک کرتے رہتے ہیں. حالانکہ اس میں اگر حرکت زیادہ ہو جائے نا تو نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن ان کو تو احساس نہیں ہوتا. تو اس طرح نماز میں ادھر ادھر دیکھنا اور عجیب عجیب، اللہ اکبر. حرم میں میرے ساتھ ایک صاحب نے آ کے نماز کی نیت باندھی تو قیام میں ہی اس کی ٹیلی فون کی گھنٹی بج گئی. اور جب ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو اس نے ٹیلی فون نکالا تو کہتا ہے ڈارلنگ سلی. انگلش اور عربی بہت سبحان اللہ. ڈارلنگ بھی کہا کہ محبوبہ، اور سلی، سلی کا مطلب نماز میں ہوں. یہ نماز میں اللہ. اب بتاؤ ڈارلنگ سلی، یہ نماز ہے. حج مبینہ کے عجیب عجیب تماشے ہوتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے سوچا کہ بھائی اس دفعہ میں آخری طواف جو ہے نا الوداعی، وہ اتنی خوشو خضوع سے کروں گا نا کہ نہ نکاح اٹھاؤں گا نہ کچھ اور، بس اپنے رب سے تار جوڑوں گا. عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں، عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں، منظر کعبہ نگاہوں میں بسا لوں تو چلوں، باب کعبہ سے پھر ایک بار لپٹ کر رو لوں، اور چند اشک ندامت کے بہا لوں تو چلوں. تو دل تو یہی چاہتا ہے نا کہ آخری طواف الوداعی ایسا. تو وہ کہنے لگے کہ طواف میں کر رہا تھا، ساتھ ایک بندہ تھا. تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو طواف کراتے ہیں نا، تو یا تو بیویوں کو کہتے ہیں کپڑا پکڑ لے، وہ تو چلو ٹھیک ہے. اور کچھ ماشاءاللہ زیادہ محبت والے ہوتے ہیں تو وہ طواف میں بھی کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. تو وہ طواف میں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے طواف کروا. کہنے لگا پیچھے سے ایک عورت آئی اور اس نے آ کے خامد کے ایک تھپڑ لگایا، اور پنجابی میں کہتے ہیں ایک نے طواف کرائی پھر میں. ایک نے طواف کرائی پھر. اس وقت اس کو پتہ چلا کہ بھئی وہ تو سفید کپڑے ایک جیسے ہوتے ہیں. وہ کہیں حجر اسود کا استلام کرنے میں بیوی کے آگے نکل گئی اور پیچھے دوسری عورت. یا میرے اللہ، تماشے. اور ایک تماشا اور، یا میرے اللہ، ابھی تو انہوں نے جو ہے نا وہ زمزم اس کی جگہ ذرا بدل دی ہے. پہلے سیڑھیاں تھی تو نیچے جانا پڑتا تھا، ایک مردوں کی جگہ ایک عورتوں کی جگہ. اور ادھر عام طور پہ مردوں کی عورتیں گم، عورتوں کے مرد گم، کھڑے انتظار کر رہے ہوتے تھے بیچارے. کوئی 2 منٹ میں فارغ ہو گیا اور کسی نے 10 منٹ لگا دیے. خیر، اب ایک بوڑھا میاں وہ اپنی بیوی کو تلاش کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان کے بڑھیا اپنے میاں کو تلاش کر رہا ہے.
اب جب دونوں ذرا قریب آئے تو خاوند نے بیوی کو دیکھا تو احرام تو وہ سفید ایک جیسے ہی پہنے ہوتے ہیں، تو دیکھتے ہی کہنے لگا اور تو کتھے گئی سی، اور تو کتھے گئی سی. آگے سے بڑھیا کہتی ہے اور تو کتھے گیا سی، تو آگے سے خاوند کہتے ہیں اچھا رب نے ملا دیتا. اچھا چلو ٹھیک. اب جب وہ جناب ایک دوسرے سے قریب ہو گئے، اب جب بیوی نے اس کو غور سے دیکھا تو کہتی ہے وہ تیری داڑھی کتھے گئی. چونکہ قریب ہو کے دیکھا نا، دور سے تو اور تھا، تو وہ کہتی ہے کہ میرا خاوند تو داڑھی ہے، تو وہ کہتی ہے اور تیری داڑھی کتھے گئی. تو جب بوڑھے نے یہ سنا نا تو اب اس نے غور سے بوڑھی کو دیکھا، کہتے تم ہی وہ نہیں ہے. ماشاء اللہ تیری داڑھی کتھے گئی. جب اس نے کہا تو وہ بھی کہتے کہ تو بھی او نہیں ہے گی. اچھا تو خیر یہ تو بوڑھوں کی باتیں. بات چل رہی تھی خشیت کی، ہاں نماز کی بات چل رہی تھی، وہاں سے حرم کی بات چل پڑی کہ ساتھ ایک بندہ کھڑا ہے اور دیکھو نماز میں یہ حال ہے، اور اس طرح خارج سے کلام بھی کر رہا ہے اور یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ میری نماز بھی کوئی نہیں ٹوٹی، حالانکہ نماز تو ٹوٹ جاتی ہے. تو کچھ نماز پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کی نماز ماشاءاللہ ایسی پکی ہوتی ہے کہ ان باتوں سے ان کی نماز نہیں ٹوٹتی، کچھ نہیں ہوتا. تو نماز میں خشیت کا کیا مطلب ہوگا بتائیں؟ کہ انسان کے اعضاء اپنی اپنی جگہ پر ادب کے ساتھ رکھے ہوں، نگاہ قیام میں سجدے کی جگہ، رکوع میں دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کے درمیان، اور سجدے میں ناک کے اوپر، اور اتحیات میں اپنے دامن میں. نہ نگاہ ادھر ادھر ہو، نہ بندے کے اعضاء ادھر ادھر ہو، نہ وہ جھومے، نہ وہ داڑھی سے کھیلے، نہ وہ کپڑوں کو چھیڑے. ظاہر میں اس طرح مؤدب ہو کر نماز پڑھنا یہ نماز کا خشوع کہلاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی کو دیکھ کر جو اپنی داڑھی میں یوں ہاتھ مار رہا کہ لو خشع قلب ھذا، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو یہ اپنی داڑھی کو اس طرح نہ کھیلتا. تو نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں خشوع کا لفظ استعمال فرمایا. لو خشع قلب، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا. تو معلوم ہوا کہ نماز میں خشوع کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت ادب کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز کے ارکان کو ادا کرنا، نہ دل ادھر ادھر غافل ہو نہ جسم کے اعضاء غافل ہو. اس کو نماز کا خشوع کہتے ہیں. نماز کے علاوہ خشوع کا تعلق پورے جسم کے ساتھ، یعنی ہے تو انسان کے دل کے ساتھ، لیکن دل کے اثرات سارے اعضاء میں. لہذا علماء نے لکھا ہے کہ جو خاشع بندہ ہوتا ہے نا، جس کے دل میں خشوع ہوتا ہے، اس کی 8-9 علامتیں ہوتی ہیں. اب وہ علامتیں ذرا سن لیں تاکہ پتہ چلے کہ خشوع والا کون ہوتا ہے. پہلی علامت تو یہ اوپر سے شروع ہوتے ہیں نا، ترتیب سے نیچے چلتے چلے جاتے ہیں پورے جسم میں تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہو. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یاد رکھنے میں سب سے پہلے دماغ، یعنی اس کی نیت.
نیت اس کی ہمیشہ اچھی ہو، بدنیت انسان نہ ہو. کئی لوگ ہوتے ہیں نا نیت ہر وقت کھوٹی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ نیک نیت ہوتے ہیں. یہ جو نیک نیت ہونا ہے یہ خشوع کی پہلی علامت ہے. نیک نیت، نیک نیت کا مطلب ہر ایک کی بھلائی، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی، ہر ایک کے ساتھ. جس بندے کی ذہنی کیفیت ایسی ہو کہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی خیر خواہی کرنے والا ہو تو یہ خشوع کی پہلی نشانی. سمجھ گئے؟ پنجابی میں کچھ اشعار ہیں، مجھے آتے تو نہیں ہیں لیکن ٹوٹے پھوٹے. اب ترجمہ تو آپ خود ہی سمجھ لینا. حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جے ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا بھیڈاں تے ملدا کمبیاں مچھیاں نو. یعنی اگر نہانے دھونے سے رب ملتا تو پھر یہ مچھلیوں کو اور کچھوے کو مل جاتا. وہ تو ہر وقت ہی نہاتے رہتے ہیں. جے ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نو. جے جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نو. اور اگر اپنے نفس کو کنٹرول کرنے سے رب ملتا تو جو بیل جن کو خصی کروا دیا جاتا ہے وہ تو پھر اپنی مادہ کے قابل نہیں رہتے، تو پھر ان کو رب مل جاتا کہ وہ تو بالکل ہی الگ رہتے ہیں. جے جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں. جے سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڈاں سسیاں. اور اگر ان کے یہ بھیڑیں ہوتی ہیں جن کے سر کے اوپر کوئی ایسے بال نہیں ہوتے، وہ سارا اس کا دوسرا منہ. ہاں ماشاء اللہ، یعنی اس بھیڑ کا سارے ہی بال اتار دیتے ہیں سارے بال کا، تو اس کو کہتے ہیں کہ بھیڑاں سسیاں. اور فرماتے ہیں ذکر کیتے ہیں رب ملدا. ہاں ذکر کیتیاں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نو. کوئی چمگادڑ نہیں ہوتی ہے، نہیں کال کڑیچی ایک کالی سا پرندہ ہوتا ہے جو بولتا رہتا ہے ہر وقت. تو ان کو رب مل جاتا. اگر ذکر کرنے سے رب ملتا تو ان کو مل جاتا. تو اخیر پر کہتے ہیں کہ رب ملدا تے ملدا نیتا اچھیاں. اگر اللہ ملتا ہے تو اللہ تو اچھی نیت والوں کو ملتا ہے. تو سب سے پہلی علامت خشوع کی کیا ہے کہ دماغ میں یہاں سے نیت کتنی کیسی ہو، اچھی نیت. ہمیشہ ہر ایک کے بارے میں خیر خواہی کی، بھلائی کی نیت اچھی. اس لیے نیت کو فرمایا گیا کہ یہ عمل پر فضیلت رکھتی ہے. دوسرا، اوپر سے نیچے آئیں تو پھر کون سا عضو آتا ہے؟ آنکھیں آتی ہیں. دوسری علامت یہ ہے کہ آنکھیں غیر سے رک جاتی ہیں اور اگر دنیا پر پڑتی ہیں تو عبرت کی نظر سے پڑتی ہیں. جو ناجائز ہیں ان سے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. جب مخلوق سے آنکھیں ہٹیں گی تب خالق پر آنکھیں پڑیں گی. کیا بات کہی؟ جب مخلوق سے آنکھیں ہٹیں گی تو خالق کی آنکھیں پڑیں گی. اب اس کی دلیل قرآن سے سنیں. قرآن مجید کے ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قل للمؤمنین
یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں. تو ایک رکوع میں کیا آنکھوں کو بچانے کا حکم ہے، اور دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض. اب مفسرین نے دونوں رکوع کے درمیان جوڑ نکالا کہ بتانے کا مقصد یہ تھا جس بندے کی نگاہیں حرام سے ہٹیں گی اس کی نگاہیں اللہ کے نور کا دیدار کریں گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو چیزوں سے نگاہیں ہٹانے کا حکم دیا اور ایک چیز پہ نگاہیں جمانے کا حکم دیا. کیا بتایا؟ دو چیزوں سے نگاہیں ہٹانے کا حکم دیا اور ایک چیز پر نگاہیں جمانے کا حکم دیا. سنیے قرآن عظیم الشان. کن دو چیزوں سے نگاہیں ہٹانے کا حکم دیا؟ ایک مال سے اور دوسرا جمال سے. کن چیزوں سے نگاہیں ہٹانے کا حکم دیا؟ ایک مال سے اور دوسرا، دو ہی فتنے ہوتے ہیں نا، یا کسی کا جمال فتنہ بنا یا کسی کے لیے مال فتنہ بنا. تو مال سے نگاہیں ہٹانے کا حکم دیا. فرمایا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کافروں کو جو عطا کر دیا ہے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. جو ان کافروں کو ہم نے دنیا میں خزانے دے دیے، مال دے دیا، آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں. تو مال سے نگاہیں ہٹانے کا حکم دیا اور دوسرا جمال سے نگاہیں ہٹانے کا حکم دیا. چنانچہ فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، یعنی غیر چہروں کو نہ دیکھیں. تو جمال سے ہٹانے کا حکم دیا اور مال سے ہٹانے کا حکم دیا اور ایک چیز پر نگاہیں جمانے کا حکم دیا. وہ کیا؟ اللہ والوں کے چہرے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو صبر دیجیے، اپنے آپ کو بٹھائیے، اپنے آپ کو نتھی رکھیے، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، جو اللہ کی رضا کے لیے صبح اور شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. اور ایسے بندوں کے کیا کریں؟ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان کے چہروں سے نگاہیں بھی نہ ہٹائیں. اور اگر آپ نے ادھر سے نظریں پھیری تو تريد زینت الحیات الدنیا، آپ دنیا کی زینت کے چاہنے والے بن جائیں. اللہ اکبر. تو دو چیزوں سے نگاہیں ہٹانے کا حکم اور ایک چیز پہ نگاہیں جمانے کا حکم. تو خشیت جب آتی ہے تو ایک تو انسان کی نیت کیا ہو جاتی ہے؟ ہر ایک کے بارے میں اچھی ہو جاتی ہے، خیر کی ہو جاتی ہے. اور دوسری نشانی کیا؟ کہ اس کی نگاہیں قابو میں آ جاتی ہیں، وہ حرام سے بچتی ہیں اور حلال چیزوں پر پڑتی ہیں تو عبرت کی نظر سے پڑتی ہیں. اچھا، آنکھوں سے ذرا نیچے آ جائیں تو پھر کیا چیزیں ہیں؟ انسان کے کان ہیں. کانوں کا خشوع کیا ہوا؟ کہ انسان حرام آوازوں سے کانوں کو بچائے، چاہے وہ حرام آوازیں میوزک کی ہو یا چاہے وہ کسی کی
ایسی آواز ہو کہ جس کو سننا جائز نہیں، کوئی گانے سنتا ہے، کوئی غیر محرم کے ساتھ فون پہ لمبی باتیں کرتا ہے، یہ ساری چیزیں یہ کان کا خشوع کہلائیں گے، ان سے بچ جانا۔ اور آج کل تو شیطان نے ایسا کام خراب کر دیا کہ یہ جو نئے فون آئے ہیں نا، اللہ مارے، ان میں کوئی ٹیلی فون کی ٹون ہی نہیں، گانوں کی ٹونیں۔ تو مجھے تو نہیں اندازہ تھا گانوں کی ٹونیں۔ حج کا طواف کرتے ہوئے ساتھ ایک نوجوان طواف کر رہا تھا، اچانک اس کا فون طواف کے دوران آیا اور انڈیا کا گانا شروع ہو گیا۔ اب ہم حیران کہ طواف میں انڈیا کا گانا آواز کے ساتھ، طواف میں اس نوجوان نے ہیلو کیا حال، وہ ٹیلی فون پہ بات کرنے لگ گیا۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ اب ٹیلی فون کی رنگ کی بجائے گانے والیوں کی گانوں کی آوازیں انسان کے کانوں میں پڑتی ہیں۔ چنانچہ کئی دوستوں کے فون ہوتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی تم ایسا نہ کرو، یہ گناہ مستقل گناہ ہے، چھوٹ نہیں ہے کہ جی ٹیلی فون کا جو ہے نا رنگ ہے تو کیا کریں، نہیں، وہ میوزک ہے۔ آپ ڈھونڈیں، آپ اس کے اندر ٹیلی فون کی رنگ ڈلوانے کی کوشش کریں، جو باقاعدہ ٹیلی فون کی رنگ ہوتی ہے، وہ ٹیلی فون کی گھنٹی معروف ہے۔ اس گھنٹی کے علاوہ یہ جو اونچ نیچ اور یہ جو سب کچھ ہے نا، یہ سراسر حرام ہے۔ اور یہ کئی دفعہ نماز کی حالت میں لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں، اور مسجدوں میں میوزک بجانے کے گناہگار بنتے ہیں، اور طواف میں حرم میں میوزک بجانے کے گناہگار بنتے ہیں، اور پھر کہہ دیتے ہیں جی کیا کریں جی، آج کل تو فونوں میں آتی یہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اگر بھرنے والوں نے اپنی بدنیتی کی وجہ سے اس میں گانے بھرے تو ہم اس میں کوئی اچھی آواز بھی بھر سکتے ہیں۔ اس میں مفتی حضرات سے میری اپنی کافی ڈسکشن ہوئی، تو بعض لوگ قرآن مجید کی آیات تلاوت وغیرہ بھروا لیتے ہیں، انہوں نے منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ محل تلاوت نہیں ہے، تو تلاوت کو گھنٹی کے طور پہ استعمال کرنا یہ شان کے خلاف ہے۔ اس لیے جو لوگ تلاوت کر لیتے ہیں یا اور کوئی ایسی بات کر لیتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں سب سے محتاط چیز کیا ہے کہ یا تو ٹیلی فون کی گھنٹی ہو، یا جیسے کوئی چڑیوں کی آوازیں ہو جاتی ہیں اس طرح کی ہوں، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ السلام علیکم، یہ الفاظ بھی بھرے جا سکتے ہیں، کیونکہ السلام علیکم کے الفاظ بنے ہی ملاقات کے اور متوجہ کرنے کے لیے اور استیذان کے لیے ہیں۔ قرآن مجید میں کیا آتا ہے کہ جب تم کسی دروازے پر آؤ تو پھر فسلموا علی اہلھا، تم سلام کرو۔ تو چونکہ قرآن سے ثبوت مل رہا ہے، اس لیے السلام علیکم اگر آپ ڈال لیں گے تو وہ تعلیمات اسلامی کے مطابق ہو جائے گا۔ تو یا تو السلام علیکم ڈال لیں، یا پھر جیسے ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز، بعض لوگ اس میں اللہ کی آواز بھی ڈال لیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ کی آواز ہم ہر طرف سے سنیں، ہمیں اللہ ہی یاد آئے۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے زلیخا نے ہر چیز کا نام یوسف رکھ دیا، اس کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا تھا نا تو اسے اس کا نام یاد نہیں رہتا تھا، تو اس کو بھی یوسف کہتی تھی، اس کو بھی یوسف کہتی تھی، ہر چیز کا نام اس نے یوسف رکھ دیا۔ تو مومن کا بھی یہی ہے، جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح ہر چیز میں اس کو بس اللہ ہی مطلوب ہوتا ہے کہ مجھے اللہ ہی کی یاد نکل جائے اس میں سے۔ اور یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم کہ قرب قیامت میں ہر بندے کے کان کے پاس مغنیہ گایا کرے گی۔ آج ہر ایک کے کان کے پاس ہے،
ہم سنتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو ٹیلی فون میں کئی دفتروں میں فون کرنا پڑتا ہے تو ویٹنگ پہ لگا دیتے ہیں جی ذرا ویٹ کریں، تو مصیبت اس میں بھی موسیقی ہے. تو میں بہت تنگ ہوتا تھا، میں کہتا تھا کہ دیکھو یہ مصیبت ہے جو ہر کان کے پاس جو ہے نا میوزک ہے، اب مجبوراً بند بھی نہیں کر سکتے کہ کال ہم ملانا چاہتے ہیں، اور اگر کان کے ساتھ لگائیں تو اس میں سے تو ذرا فاصلہ کر لیتے تھے اور کیا کرتے. لیکن اب تو 100% گانوں کی آوازیں ہیں اس کے اندر. تو یہ حرام ہے اور گناہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. بات کی سمجھ آ گئی؟ تو کانوں کا خشوع کیا ہوا کہ انسان حرام آوازوں سے، حرام باتوں سے اپنے کانوں کو بچائے. ایسے لطیفے بھی میں نے سنے جو خلاف واقعہ ہوتے ہیں، کہ جھوٹ لطیفے ہوتے ہیں نا، جھوٹ باتیں اور جھوٹ لطیفے وہ سب اسی میں شامل ہیں. تو ایسے نہ لطیفے سنے نہ ایسی باتیں سنیں جو جھوٹ کے ہوں، یہ خشوع کے منافی ہے. نہ کسی کی غیبت سنیں نہ چغلی سنیں، ایسی باتوں سے پرہیز کریں. تو یہ کیا ہوا؟ کانوں کا خشوع. اب آگے آ گئی زبان. زبان کا خشوع یہ ہے کہ کسی کو ایذا نہ پہنچائے. مثلا کچھ لوگ ایسے کرخت باتیں کرتے ہیں کہ دوسروں کا دل دکھتا ہے، اور ان کو اللہ کی شان محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے ایسے کیا یا نہیں کیا. بھائی دیکھو، زبان کے الفاظ اگر اچھے اور پیارے ہوں گے تو پھول جھڑیں گے، اور اگر سخت ہوں گے تو آگ کے انگارے نکلیں گے. اچھے انداز سے بات کرو تو دوسرا بندہ آپ کو دوست سمجھے گا، اور اگر الٹے انداز سے بات کرو تو دوسرا آپ کو دشمن سمجھے گا. تو اس لیے زبان کا صحیح استعمال، نہ انسان غیبت کرے اور نہ انسان کسی کی چغلی کھائے، نہ جھوٹ بولے، نہ کوئی. زبان کو صحیح استعمال کرنا یہ زبان کا خشوع کہلاتا ہے. اور جو زبان کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، ذرا سنیں غور سے، کہ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اچھا فرشتے میں سے فقط جبرائیل علیہ السلام کو تلاوت قرآن کی سعادت حاصل ہے، باقی فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے. وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. دن رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے افطار نہیں ہے، مگر قرآن اللہ نے انسانوں کو جنوں کو عطا کیا. یہ وہ نعمت ہے. اس کو فرشتوں میں سے فقط حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پڑھنے کی سعادت کہ انہوں نے نبی اسلام کو پڑھ کے بھی سنایا اور دور بھی کیا، باقی فرشتوں میں سے نہیں. اس لیے جو بندہ کام خود نہ کر سکتا ہو، کہیں ہوتا دیکھے تو اسے وہ اچھا لگتا ہے، پسند آتا ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے جب کوئی بندہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتا ہے نا تو فرشتے فوراً وہاں نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی پڑھ تو نہیں سکتے تو ہم سنیں تو صحیح اللہ کا قرآن. تو فرشتے وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا جو ہے لائن بن جاتی ہے عرشوں تک. تو یہ تو حدیث پاک پہلے بھی پڑھی، لیکن ایک اور حدیث پاک پڑھی، اور وہ یہ کہ بس اوقات انسان سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس قاری کے قریب ہوتے 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 حتیٰ کہ اس کے منہ کے ساتھ اپنا منہ ملا دیتے ہیں. حدیث پاک کہتے ہیں اتنے فرشتے یعنی فریفتہ ہوتے ہیں نا اس پہ کہ شوق میں
اللہ کا قرآن سننے کے اس بندے کے منہ پہ اپنا منہ رکھ دیتے ہیں. اب مجھے یہاں سے ایک بات یاد آئی. امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے قاری گزرے ہیں. مدینہ طیبہ میں کچھ عرصہ رہے تو وہاں پر ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی. لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ بھئی پتہ نہیں قاری صاحب مشک استعمال کرتے ہیں یا عنبر استعمال کرتے ہیں یا کوئی چیز منہ میں رکھتے ہیں کہ ان کے منہ سے اتنی خوشبو آتی ہے. جب تلاوت کرتے منہ سے اتنی خوشبو آتی کہ لوگ حیران. ایک دن ان کا ایک خادم تھا، شاگرد تھا، اس نے کہا کہ حضرت آپ کیا چیز استعمال کرتے ہیں؟ ایسی خوشبو آتی ہے کہ بس ایسی خوشبو ہم نے سونگھی کہیں. کیا آپ اپنے منہ میں کوئی چیز رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا واللہ اللہ کی قسم میں تو اپنے منہ میں کوئی چیز نہیں رکھتا. اس نے کہا یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ تو پھر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ ایک مرتبہ خواب میں مجھے نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عاصم تو اللہ تعالیٰ کا قرآن اتنے اچھے انداز سے پڑھتا ہے، لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں. تو خواب میں جب سے نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو بوسہ دیا اس وقت سے میرے منہ سے خوشبو آتی ہے. تو یہ ہے خشوع زبان کا کہ غیبت، جھوٹ، چغلی اور ان چیزوں سے بچے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، خیر کی بات، نصیحت کی بات، ایسی باتیں زبان سے کرے. اب زبان سے نیچے دیکھیں پھر کیا چیز آتی ہے؟ انسان کا دل. دل کا خشوع یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت ہی کی محبت ہو، مخلوق کی نفسانی، شیطانی، شہوانی محبتیں نہ ہو. یہ قلب کا خشوع ہے. کئی دفعہ ہوس ہوتی ہے، حرص ہوتا ہے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے. نہیں، یہ قلب کا خشوع نہیں ہے. قلب کا خشوع یہ ہے کہ بس دل اللہ کے لیے فارغ کر دیں. مفسرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ گندم میں سے پیالہ نکلا تھا تو پیالے کی بنا پر بنیامین کی یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تھی. پیالے کی بنا پر کن کی ملاقات ہوئی تھی؟ بنیامین کی. کن کے ساتھ؟ تو گندم سے پیالہ نکلا تو بنیامین علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملا دیا گیا. اور جب انسان کے جسم سے دل کا پیالہ لبریز نکلے گا اللہ کی محبت سے تو بندے کو اللہ سے ملا دیا جائے. یہ ہمارے بھی دل کا پیالہ ہے، ہم بھی اس کو سونے کا بنائیں. جیسے مفسرین نے لکھا نا جی کہ ان کا پیالہ سونے کا بنا ہوا تھا، چاندی کا بنا ہوا تھا. ماشاءاللہ ہم بھی اس کو سونے کا بنائیں تاکہ یہ جب نکلے اندر سے تو اس کے بدلے اللہ سے ہمارا وصل ہو جائے، ملاقات ہو جائے. اچھا یہاں پر ایک بات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. تو کتنی چیزوں کو خریدنے کا حکم؟ نفوس کو اور مالوں کو. اب یہاں دل کا تذکرہ کہیں ہے؟ کوئی نہیں نا، حالانکہ دل اللہ کا گھر ہے. تو عام دستور تو یہی ہے نا کہ بھئی گھر پہلے بندہ خریدتا ہے، باقی چیزیں بعد میں. سب سے پہلے کیا بندے کی کوشش ہوتی ہے؟ اپنے لیے گھر خریدے. تو یہاں مفسرین نے ایک نقطہ اٹھایا کہ بھئی یہاں اللہ تعالیٰ نے دل کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟
کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے ان کے دل کو، ان کے مالوں کو، سب کو خرید لیا. نہیں، یہاں تو نفس کا تذکرہ ہے اور مال کا تذکرہ، دل کا ہے ہی. تو انہوں نے پھر اس کا جواب لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس 3 نعمتیں تھیں، ایک دل اور دوسرا نفس یعنی جان اور تیسرا مال. لیکن ان تینوں میں سے دل اللہ تعالی نے اپنے لیے وقف کر لیا. بندے کا دل اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، اور شریعت کے اندر جو وقف کی جائیداد ہوتی ہے اسے بیچنے کی اجازت، کیونکہ یہ وقف کی جائیداد تھی، انسان کا دل اللہ کے نام پہ وقف ہو چکا، خرید و فروخت نہیں تھی، اس لیے اللہ نے دل کا نام لینے کی بجائے باقی 2 چیزیں رہ گئی تھیں. اللہ نے فرمایا جان اور مال کو بھی جنت کے بدلے میں خرید. تو دل تو ہے ہی اللہ کا، یہ تو ہے ہی وقف کی جائیداد. دل کیا ہے؟ وقف کی جائیداد. ماشاء اللہ کے لیے. اچھا، دل سے آگے جائیں تو پھر نیچے کیا آتا ہے؟ انسان کا پیٹ. پیٹ کا خوشبو یہ ہے کہ انسان اس میں کوئی حرام اور مشتبہ لقمہ نہ جانے دے. پیٹ میں حرام اور مشتبہ لقمہ نہ جانے دے. کوئی مشتبہ لقمہ نہ جانے دے، حرام لقمہ نہ جانے دے. اور اس میں سب سے آسانی اس بات سے ہوتی ہے کہ انسان اپنے گھر کے کھانے کی عادت ڈالے. جہاں باہر کے کھانے کی عادت پڑی تو مشکوک چیزیں پہنچنی شروع ہو گئیں. اس لیے ہوٹلوں والے جو ہوتے ہیں نا، یہ اپنے ہوٹل کا بنا ہوا کھانا خود نہیں کھاتے. کبھی آپ دیکھ لینا کہ یہ نگٹس بنتے کیسے ہیں اور ڈرم سٹک بنتے کیسے ہیں. تو کھانے کا نام نہ لیں آپ. ہوٹلوں کی چیزیں کھانے کی عادت ہوتی ہے بعض نوجوانوں کو. اس میں حرام چیز بھی جا سکتی ہے، مشتبہ بھی جا سکتی ہے. اور ارادتاً بندہ ایسا مال نہ حاصل کرے جو انسان کے لیے ناجائز ہو. رشوت کا مال، ملاوٹ کا مال، دھوکے کا مال، یہ تمام قسم کے مال، سود کا مال، یہ سب حرام ہے. تو ان سے اپنے پیٹ کو بچائے. تھوڑا کھائے مگر حلال کھائے. اس لیے صدق مقال اور رزق حلال یہ دونوں بہت ضروری چیزیں ہیں ذکر و سلوک کے راستے میں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ حرام کھانا کھا لیتا ہے اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی. حتیٰ کہ کعبے سے لپٹ کے بھی دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے. تو پیٹ کا خوشبو کیا ہوا بھائی؟ حلال کھائے مشتبہ کھانا سے اور حرام کھانا سے اپنے پیٹ کو بچائے. اور پیٹ سے آگے پھر جسم میں انسان کے پوشیدہ اعضاء شرم کا، ان کے گناہوں سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ، ایک 2 جو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کہ میں اسے ٹھیک استعمال کروں گا، اور ایک جو 2 رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس بندے کو جنت میں گھر ملنے کی ضمانت دیتا ہوں. اور اگر ایسی غلطی سرزد ہوئی، گناہ سرزد ہوا تو اللہ کے حضور سچی توبہ کرے.
توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے. فقیہ ابو علی سمرقندی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت بد کردار تھی. اللہ تعالیٰ نے اسے حسن اور خوبصورتی بھی بے انتہا دی تھی اور وہ بدکار بھی بے انتہا درجے کی تھی. پوری بستی کے برے لوگوں کے تعلقات تھے اس کے, اور اتنی مالدار بن گئی تھی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنوا لیا اور ایک تخت بنوایا, اور وہ بن سنور کر ملکہ کی طرح تخت پہ بیٹھتی تھی. اور اس کے ساتھ غلط تعلقات رکھنے والے پورے شہر کے امراء تھے. اس کی زندگی ایسی گزر رہی تھی. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی. قریب کسی اور بستی کا ایک نوجوان تھا جو نیک تھا, عبادت گزار تھا. وہ ادھر سے گزرا قدرتن گلی سے, اور گزرتے ہوئے اچانک اس کی جو نظر اٹھی تو اس عورت پر جا کر, اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر اٹک گیا. اب وہ آگے گیا, پھر وہ اپنے ذکر میں, مراقبے میں, تسبیحات میں, تلاوت میں جب بیٹھا اس کا دل ہی نہیں کبھی. اس نے روزے بھی رکھے لیکن وہ خیال نہ نکلا. اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی, یعنی کئی دن بھوکا پیاسا رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا. حتیٰ کہ ایک دن اس نے یہ سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھوٹتی ہی نہیں تو میں جاتا ہوں. چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا موٹا سامان تھا اس نے بیچا, اور اس نے اتنے پیسے تیار کیے کہ جن پیسوں سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی وہ یہ لے کے واپس چلا. اس عورت کے پاس آیا, اس کو اس کے پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا, بات چیت کرنے لگا. اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں مصلے پہ, آج میرے اللہ مجھے اس غیر محرم کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوں گے. بس یہ خیال دل میں آیا کہ اللہ کا ڈر دل پر غالب آ گیا. تو نوجوان نے تو کانپنا شروع کر دیا. تو وہ عورت اس سے پوچھتی ہے کہ تم کانپ کیوں رہے ہو, تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں. اس نے کہا اچھا تم جس مقصد کے لیے آئے ہو اپنا مقصد پورا کرو اور جاؤ. اس نے کہا نہیں. وہ بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہ دیکھا جو میرے قریب اس طرح چارپائی پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر واپس چلا جائے. یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا کہ اچھا میں جاتا ہوں. اس نے کہا تم کون ہو, کیا ہو؟ اس نے بتایا میں اس نام کا بندہ ہوں, فلاں بستی کا ہوں, اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلے پہ بیٹھ کے گزار دی, آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی تو دیکھ رہا. بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو, تو وہ چل پڑا وہاں سے. اب وہ چلا تو وہ اس عورت کو جو تھوڑی دیر کی صحبت نوجوان کی نصیب ہو گئی, وہ جو پاس بیٹھنے کی صحبت تھی, اس کی بھی برکت اس کو مل گئی. تو عورت کے دل میں خیال گیا
کہ یہ کنوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرنے والا، جبکہ اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارے دن اور رات گناہوں کی مرتکب ہونے والی، میں خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ لو جی، اس کے دل میں نہ شرمندگی پیدا ہونے لگی، ندامت آنے لگی۔ اس نے سوچا میں کروں تو کیا کروں؟ دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے؟ لو جی، وہ نکل کھڑی ہوئی اپنے گھر سے۔ اب اس کو تو بستی کا ایک ایک بندہ پہچانتا تھا، وہ ایسی نامی گرامی چیز تھی۔ وہ چلی اور جا کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا تو وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس وقت نصیحت فرما رہے تھے، تو اس نے کسی آدمی کو پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کے کہو کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب وہ جس کو پیغام دیا وہ کوئی بیوقوف تھا۔ کچھ پیغام پہنچانے والے بھی تو بیوقوف ہوتے ہیں نا، جو جن کو ڈھنگ ہی نہیں آتا پیغام پہنچانے کا۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر ساری پبلک کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جی حضرت وہ آپ سے فلاں ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو نام سنا تو آپ کو تو بڑا جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے آئی، ان کا کیا تعلق اس سے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہہ دیا کہ اس سے کو چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ وہ بیوقوف جو تھا میرے جیسا، اس نے آ کے کہا جی میں نے بات کہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بڑے ناراض ہوئے ہیں اور وہ تو بڑے خفا ہیں تجھ سے۔ لو جی، وہ ڈر گئی۔ اس نے کہا کہ میرے بدکاریاں ایسی کہ اللہ مجھ سے پہلے ناراض تھا اور اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، میرے لیے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بڑے اداس بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس آئی۔ اب اسے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنی گوارا نہ کی، میں اتنی بھی تو گری ہوئی چیز ہوں نا کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے میرے ساتھ۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور اس نے گھر کی کنڈی لگائی۔ کسی اپنے بڑے سے اس نے سنا ہوا تھا کہ جب بندہ اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اور تو اسے کوئی طریقہ آتا نہیں تھا، گھر کی کنڈی لگا کے ایک جگہ پر اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ دل سے یہ کہہ رہی ہوگی میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ اسے پوری دنیا میں کوئی اور نجات کا راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ ہر مرد اس کو ہیرس کی نگاہوں والا نظر آتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ جانا چاہتی تھی توبہ کا طریقہ سیکھنے کے لیے تو انہوں نے ڈانٹ دلائی، اور ادھر اس کا یہ حال کہ یہ دعائیں مانگ رہی ہے، رو رہی ہے۔ اب روتے روتے اس نے یہ نیت کر لی کہ میں آج کے بعد بدکاری نہیں کروں۔ بس اس نے جیسے یہ نیت کی، اسی کیفیت میں دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ یہ گھبرا گئی کہ بھئی پتہ نہیں دروازے پہ کون آ گیا۔ اس کا خیال گیا کہ آنے والے آتے تھے میرے پاس، آج پھر کوئی آ گیا ہوگا۔ اب یہ چاہتی تھی کہ میں دروازہ نہ کھولوں، مگر دروازہ پھر کھٹکھٹایا جا رہا تھا، پھر کھٹکھٹایا جا رہا تھا۔ اب یہ ڈر رہی تھی کہ اگر میں نے دروازہ کھول دیا اور وہ کوئی بدکار بندہ ہوا تو وہ تو زبردستی مجھے بدکاری پہ مجبور کر دے گا۔ اب یہ اللہ سے اور رو رہی ہے، اللہ میں دروازہ نہیں کھولنا چاہتی،
اور جتنا یہ رو کے معافی مانگتی ہے کہ یہ آنے والا چلا جائے، اتنا دروازہ اور کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ پریشان ہو کے بالآخر اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ دروازے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئی، حضرت آپ یہاں کیسے؟ فرمایا کہ میں نے خطبہ دے رہا تھا، تمہارا پیغام کسی نے بھیجا تو مجھے برا لگا کہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ تم مجھ سے ملنے آئی ہو۔ میں نے انکار کر دیا۔ جب میں نے اپنی نصیحت کو پورا کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وحی آئی، پیغام آیا کہ میرے پیارے پیغمبر اسلام، میری ایک بندی مجھ سے ملنے کا راستہ پوچھنے آئی تھی، میرے پاس آنے کا طریقہ پوچھنے آئی تھی، میرے پاس آنا چاہتی تھی، اور میرے پیغمبر اسلام آپ نے تو اس کو جھڑک ہی دیا۔ تو بس جیسے ہی یہ پیغام آیا میں فوراً تمہاری طرف آیا ہوں کہ تم نے سچی توبہ کی نیت کر لی ہے، اللہ تعالیٰ تم سے اتنا راضی ہے کہ وہ مجھے نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نے میری ایسی بندی کو کیوں خالی دیا۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو توبہ کی قبولیت کی خوشخبری سنائی اور چلے گئے۔ وہ عورت تو بڑا روئی، یا اللہ اتنی گناہگار اور اتنی خطا کار، اور تو اتنا قدردان کہ جس دروازے پہ بدکار آیا کرتے تھے آج میں نے نیکی کی نیت کی، اللہ میرے دروازے پہ وقت کے پرہیزگار آ رہے ہیں، پیغمبر آ رہے ہیں میرے دروازے پہ چلے۔ اے مولا تیری شان کتنی بڑی ہے۔ پکی نیت اس نے کر لی کہ میں اب آج کے بعد بدکاری نہیں کروں گی۔ خیر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت زاد ہوں، اکیلے مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہے ساری، تو میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی وہ تو مجھے اس پہ نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کے چلی جاؤں۔ لو جی اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں چادر میں لپیٹا کہ کوئی میرے کپڑوں کو اور میرے حسن و جمال کو نہ دیکھے کہ یہ کون جا رہی ہے، اور کپڑا اوپر کر کے نہ وہ اپنے گھر سے نکل پڑی۔ پھر اس نے سوچا عورت زاد ہوں، کہاں جاؤں؟ پھر دل میں خیال آیا کہ وہ جو نیک نوجوان آیا تھا اس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ کانپ رہا تھا اللہ کے ڈر سے، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اور میں اسی کی خادمہ بن کے رہ جاؤں، ممکن ہے وہ مجھے اپنے نکاح میں ہی قبول کر لے۔ لو جی یہ اس بستی کی طرف چل پڑی، چنانچہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے اس بستی پہنچی، اس گھر پہنچی، گھر والوں کو کہا جی میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا جی اس کا تو ذکر و عبادت کا معمول ہے اور وہ تو کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم انتظار کرو۔ چنانچہ اس نے کہا بہت اچھا، یہ انتظار کرنے بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی۔ یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی کمرے کے، ادھر سے نوجوان نے دروازہ کھولا تو نوجوان کی نظر، نوجوان نے جو اس عورت کا چہرہ دیکھا نا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا میں اپنے مصلے کو چھوڑ کے بالآخر اس کی چارپائی پہ جا بیٹھا تھا۔ تو اس نوجوان کے دل پہ خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے یہاں تو نہیں آ گئی، میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ تو نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں پر گرا اور اس کی جان ہی چلی گئی۔ اب اس
کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ اور اس عورت کو تو بڑا ہی غم تھا. خیر جب 3 دن گزرے تو اس عورت نے ان کے گھر والوں کو بتایا کہ بھئی میں تو اس نیت سے آئی تھی، بری عورت تھی نیک بن کر کے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اب دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو، اسی گھر میں رہو. اس نے کہا ٹھیک. جب بھائی سے پتہ کیا گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں گو یہ ایسی عورت رہی ہے پہلے مگر چونکہ توبہ کی نیت کر چکی تو اب میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا. چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی سے نکاح ہوا اور اس عورت کو اللہ تعالی نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے. ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے. وہ مولا کتنا کریم ہے. اگر اس سے نیچے دیکھیں تو پھر انسان کے ہاتھ اور پاؤں رہ جاتے ہیں. تو ہاتھ اور پاؤں سے بھی کسی دوسرے کو تکلیف نہ دینا، گناہ کا کام نہ کرنا، یہ ہاتھ اور پاؤں کی خصیت ہے. آج کل کے نوجوانوں کو گھر میں آرام نہیں آتا، بھاگتے ہیں دوستوں کی محفلوں میں، دوڑ لگاتے ہیں، ماں باپ سے چھپ چھپا کے. کوئی اس کیفے پہ بیٹھا ہوتا ہے، انٹرنیٹ کیفے، اور کوئی ادھر بیٹھا ہوتا ہے، کیا گیم کھیلی جا رہی ہے. اور یہ جو گیموں کے ویڈیو گیموں کی جگہ ہیں یہ بدکاریوں کے اڈے ہیں. کوئی شریف نوجوان ایسی پبلک پلیسوں کے اوپر 1 سیکنڈ بھی جا کے کھڑا ہونا برداشت نہیں کرتا. بات سمجھے؟ تو ہاتھ پاؤں کا خشوع یہ کہ انسان ایسے مقامات پر ایسے لوگوں کی طرف چل کے جانے سے پرہیز کرے. جب انسان کے اندر تمام اعضاء کے خشوع کی یہ علامتیں ہوں گی تو اس بندے کو کہیں گے کہ یہ خاشع انسان ہے. علماء کی یہ شان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر یہ سب نعمتیں ہوتی ہیں تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی خشوع والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مراقبہ کر لیجیے. آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائے گی. لا الہ الا اللہ دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. اے مالک ہم آپ کے عالم مسلمین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اے مولا ہمارے جسم کا ہر عضو غفلت کا شکار ہے، گناہوں کا مرتکب ہے. میرے مولا
ہماری توبہ کو قبول کر لے. اللہ ہم سے ناراض نہ ہوئیے، ہمیں اپنے در سے دور نہ کیجیے. اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے محروم نہ کیجیے. میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے. ہم اپنی غلطیوں کا، کوتاہیوں کا، گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. میرے مولا معاف فرما دیجیے. اے اللہ رمضان مبارک کے اتنے دن گزر گئے، ہر رات میں جہنمیوں کی جہنم سے بخشش ہوتی ہے. اے اللہ آج کی رات میں ہماری بھی بخشش فرما دیجیے. اے اللہ آج کی رات میں ہماری بھی بخشش فرما دیجیے. خطاؤں کو معاف کر دیجیے، رحمت کی نظر فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں خشوع والی زندگی عطا فرمائیے، اپنی یاد والی زندگی عطا فرمائیے، اتباع سنت والی زندگی عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچا لیجیے، پھسلنے سے بچا لیجیے. اے اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے. میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہتے ہیں نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما دیجیے. دوست احباب نے جن دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، اے اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما دیجیے. جسمانی بیماریوں کو دور فرمائیے، روحانی بیماریوں کو دور فرمائیے. اے اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ بنی اسرائیل کے لوگ آپ سے دوستی رکھتے تھے تو آپ نے ان کو اتنی نعمتوں سے نوازا. اے اللہ اس امت کے گناہ گاروں سے آپ محبت فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. اے اللہ جنہوں نے آپ سے دوستی کا اے اللہ دعویٰ کیا، جب آپ نے ان کو اتنی نعمتیں دی تو پھر ہم ایمان والوں کے ساتھ تو آپ دوستی کا حکم فرما رہے ہیں. اللہ ہمیں نعمتوں سے محروم نہ کیجیے. اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم نہ کیجیے. کرم کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ ہماری جھولیاں بھر دیجیے. اے اللہ جو زندگی کا وقت باقی ہے نیکی تقوی پر گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہماری توبہ قبول کر لیجیے. اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجیے. آج کس محفل میں اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، چھوڑ دیجیے. اے اللہ کوئی مندر سے نکل کے جہنم میں پہنچا تو اس پہ تو کوئی حسرت نہیں. حسرت تو اس پہ ہے جو مسجد میں آیا مگر اس کی توبہ قبول نہ ہوئی اور وہ مسجد سے نکل کے جہنم میں ڈالا گیا. اللہ ہم آپ کے گھر سے نکل کے جہنم میں نہیں جانا چاہتے. میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما دیجیے. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اللہ ہمیں جہنم سے بچا دیجیے اور ہمیں اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما دیجیے. قیامت کے دن اللہ ہمیں اپنے مشائخ کے سامنے سرخرو فرما دیجیے. نبی اسلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمائیے. ان کے جھنڈے کے نیچے حاضری نصیب فرما دیجیے. اے اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے اللہ مقبول بندوں میں شامل فرما دیجیے. اے اللہ نبی اسلام نے ایک صحابی کو دعا دی تھی کہ اللہ قیامت کے دن اس کو اس طرح سے ملنا کہ آپ اس کو دیکھ کر مسکرائیں اور یہ آپ کو دیکھ کے مسکرائے. اے اللہ ہم اس قابل تو نہیں ہے مگر دل کی حسرت یہی ہے کہ جب قیامت کے دن آپ کے سامنے حاضر ہوں اے اللہ آپ مہربانی فرمائے کر مسکرا کر دیکھیں اور ہم آپ کو دیکھ کر مسکرائیں. مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے مگر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے. اے اللہ مہربانی فرما دیجیے. قیامت کے دن ہمیں خوشیوں والا دن اے اللہ قیامت کے دن کو ہماری زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں والا دن بنا دیجیے. اے اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنی زندگی کا سب سے خوشیوں والا دن بنا دیجیے. رب کریم رحمت کا معاملہ فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا